آپ جیل کے دروازے پر کسی دن صبح کو رجسٹر لے کر بیٹھ جاؤ. جیل میں جو لوگ بند ہوتے ہیں وہاں ملنے کے لیے لوگ آتے ہیں. روزانہ ملنے والے اگر 200 آدمی آئے ہیں تو 200 میں 150 مسلم ہیں، 50 نان مسلم، 40 25 20% مسلم ہیں. لیکن جیل میں آپ کا پرسنٹ 70%، 80%، 75%. کسی بڑی فارمیسی میں جا کے 3 گھنٹے کے لیے بیٹھ جاؤ، 3 گھنٹے میں اگر 50 آدمی آئیں تو 30 مسلمان دوا خریدنے کے لیے آئے، 20 نان مسلم دوا خریدنے. کیوں؟ آقا فرماتے ہیں البیت الذی لم یقرأ فیہ القرآن حضرتہ الملائکہ. ہاں، حضرتہ الشیاطین. جس باڑی میں قرآن کریم کی تلاوت نہیں ہوتی وہاں دشمن، کھلا ہوا دشمن، عدو مبین. قرآن میں اللہ نے کہا ہے تمہارا کھلا دشمن شیطان ہے، وہ شیطان ڈھکے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے فرماتے ہیں کہ ایک چھوٹی سی بات ہے، ایک تھوڑا سا کام ہے، اگر آپ لوگ روزانہ اس کام کو کر لیں تو اللہ کی رحمت کے فرشتے ہمارے گھروں میں ڈھکیں گے، ہمارے گھروں میں آئیں گے. کون کہہ رہا ہے یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ ہمارے آقا اور سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہماری باڑی کو بیریا تھکا اللہ کی رحمت کے فرشتے کب؟ جب تم یہ کام کرو گے. میرے دوستو، اگر اللہ چاہے تو ہم نے جو اپنے کھیت میں سبزی اگائی ہے وہ خود بخود پک کے تیار ہو جائے اور ہمارے منہ میں چلی جائے. اللہ چاہے تو ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا؟ لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے؟ کبھی ایسا ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا. اگر اللہ چاہے تو ہم صرف اپنے کھیت کو دیکھیں اور اس کے اندر دھان اگ جائے. کبھی ایسا ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا. پہلے ہم ہل چلاتے ہیں، ہل چلا کے تیار کرتے ہیں، پھر اس میں دانہ ڈالتے ہیں، پھر اس میں پانی ڈالتے ہیں، پھر اس کو آ کر دیکھتے ہیں تو اس میں سے دھان نکلتا ہے. پھر دھان کو کاٹتے ہیں، کاٹنے کے بعد اسے کرتے ہیں ایسا، پھر نکالتے ہیں، پھر گھر لے جاتے ہیں، پھر آگ پہ رکھتے ہیں، پھر پانی ڈالتے ہیں. جب تیار ہوتا ہے تو ہم کھاتے ہیں. بتاؤ، ہم سارا کام کر لیں، دھان بالکل تیار ہو، اگر اللہ کی مرضی نہ ہو تو دھان میں پانی بھر جائے، دھان برباد ہو جائے. ہوتا ہے کہ نہیں؟ گرمی شدید ہو جائے، دھان برباد ہو جائے. اسی طرح سے دنیا میں ہر کام یہ کرو تو یہ ہوگا، یہ کرو تو یہ ہوگا، یہ نہیں کرو گے تو سمجھ گئے؟ آقا فرماتے ہیں البیت الذی یقرأ فیہ القرآن. ایسی باڑی، ہماری باڑی، آپ کی باڑی، ان کی باڑی، سب کی باڑی، ایسی باڑی جس میں قرآن پڑھا جاتا ہو. یہ نہیں کہا کہ 1 گھنٹہ پڑھو، یہ نہیں کہا آدھا گھنٹہ پڑھو، یہ نہیں کہا پوری رات پڑھو. نہیں، فرمایا قرآن پڑھو، 5 منٹ پڑھو، 5 منٹ. بات سمجھ رہے ہو میری؟ آقا اگر چاہتے تو فرماتے 1 گھنٹہ پڑھو، چاہتے تو فرماتے 10 گھنٹہ پڑھو. فرماتے ہیں البیت الذی یقرأ فیہ القرآن، جس باڑی میں قرآن کریم پڑھا جاتا ہے. آپ قلو اللہ شریف میں کئی منٹ لگتے ہیں پڑھنے میں؟ کئی منٹ لگتے ہیں؟ کئی منٹ لگتے ہیں؟ 1 منٹ نہیں. قل هو اللہ احد پڑھیے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. 30 سیکنڈ لگے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صرف فرماتے ہیں قرآن پڑھو. آپ صرف 1 سورت پڑھیے. آپ کا من کہے آپ 2 سورت پڑھیے، آپ کا من کہے آپ 3 سورت پڑھیے، آپ کا من کہے آپ 15 منٹ پڑھیے.
آپ کا من نہ کہے آپ 1 منٹ 1 سورت پڑھیے ختم، لیکن شرط یہ ہے کہ پڑھو۔ کیا شرط ہے؟ پڑھو۔ بیریا تھکوا، کون تھکوا؟ فرشتے۔ کون فرشتے؟ اللہ کے فرشتے۔ کون سے فرشتے؟ رحمت کے فرشتے۔ ایک فرشتہ دنیا میں آ جائے رات میں تو ساری دنیا کی رات دن بن جائے۔ سبحان اللہ۔ ایک فرشتہ اگر رات میں آ جائے ساری دنیا کا اندھیرا ختم ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ ایسا فرشتہ ہماری باڑی میں، آپ کی باڑی میں آئے گا۔ مجھے بتاؤ، ایسا فرشتہ ہماری باڑی میں آئے گا، بیماری رہے گی؟ پریشانی رہے گی؟ ہماری اولاد ہماری بات مانے گی کہ نہیں مانے گی؟ ہمیں سکون ملے گا، اطمینان ہوگا، گھوم آئے گی، کھیتی میں برکت ہوگی، ہر چیز میں برکت ہوگی۔ آقا فرماتے ہیں البیت الذی یقرأ فیہ القرآن حضرتہ الملائکہ۔ فرماتے ہیں کہ فرشتے حاضر ہوتے ہیں، یہ نہیں کہتے فرشتے آتے ہیں۔ ہم اپنے استاذ کے پاس جاتے ہیں، اسکول میں حاضری لگتی ہے، فلاں حاضر جناب، کہتے ہیں کہ نہیں؟ یعنی مطلب یہ ہے کہ استاذ بڑا ہے، ہم حاضر ہو گئے ہیں، آپ جو کہیں ہم اس کے لیے تیار ہیں۔ استاذ کہے گا کھڑے ہو جاؤ، کھڑے ہو جائیں گے۔ استاذ کہے گا بیٹھ جاؤ، بیٹھ جائیں گے۔ استاد کہے گا آؤ 2 چپت لگاؤں گا، چپت کھا لیں گے۔ بتاؤ ہوتا ہے کہ نہیں؟ تو آقا فرما رہے ہیں حاضر ہوتے ہیں، اللہ نے بھیجا ہے کہ جاؤ اس باڑی میں۔ وہ اگر دعا مانگے اے اللہ ہمارے گھر میں سکون دے دے تو تم آمین کہو۔ اگر وہ دعا مانگے اور کہے اے اللہ ہمارے بچوں کو ہمارا متی بنا دے تم آمین کہو۔ اگر وہ کہیں ہمارے گھروں سے بیماریاں ختم ہو جائیں تم آمین کہو۔ اگر وہ کہیں پریشانیاں ختم ہو جائیں تم آمین کہو۔ اس لیے اللہ نے انہیں حاضر کیا ہے، گھر میں بھیجا نہیں ہے۔ بات آتی ہے سمجھ میں؟ میرے دوستو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حضرت الملائکہ۔ ایک فرشتہ نہیں فرما رہے ہیں۔ آج ہم یہ سمجھتے ہیں اگر میرے پاس جن ہے تو چاروں طرف سے مجھے گھیر لیں گے، میرا کاروبار کا کام ہے وہ کرا دو، میرا منسٹر کا کام ہے وہ کرا دو، میرا بزنس کا کام ہے وہ کرا دو، میری بیٹی کا مسئلہ ہے وہ کرا دو۔ جن والے آدمی کے پاس جاتے ہیں کہ نہیں؟ کہتے ہیں جن بہت طاقت والا ہے۔ بتاؤ ہوتا ہے کہ نہیں؟ اگر یہ معلوم ہو جائے کہ مولانا کے تابع جن ہے تو آپ سب کے سب پھریں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تمہارے تابع ایک فرشتہ نہیں بہت سارے فرشتے ہو جائیں گے، تم جو ان سے کہو گے وہ کریں گے۔ حضرت الملائکہ، ملک نہیں فرمایا، ملک ایک فرشتہ، ملائکہ بہت سارے فرشتے۔ ایک فرشتے کے پاس دنیا کے جتنے جنات ہیں ان کے اندر اتنی طاقت نہیں ہے جتنی طاقت اللہ کے ایک فرشتے کے پاس ہے کہ نہیں ہے؟ اور فرشتے ہمارے گھر میں آ رہے ہیں، آگے آقا فرماتے ہیں، آگے فرماتے ہیں وَتَنْكَبَتْ عَنْهُ الشَّيَاطِينَ۔ آج دیکھ لیجئے BSF ہے ہماری حفاظت کے لیے، کسی کی ہمت ہے جو ہماری سرحد میں آ جائے؟ ہے ہمت؟ فوراً گولی مارے گی، کیسے آئے تو؟ جب فرشتے آئیں گے ہمارے گھر میں تو شیطان جو ہمارا دشمن ہے، شیطان جو ہمیں برباد کرنے والا ہے، شیطان جو ہمارے بچوں کو برباد کر رہا ہے، شیطان جو ہمارے گھر میں برکت نہیں ہونے دے رہا ہے، شیطان جو ہمارے گھروں میں بیماریاں لا رہا ہے، آقا فرماتے ہیں قرآن پڑھو اللہ کی رحمت کے فرشتے آئیں گے۔ فرماتے ہیں شیطان بھاگے گا، بھاگے گا، فرشتے آئیں گے تو جو گندی گئی ہو گئی ہے اس کو صاف کریں گے، جو آگ کی گرمی ہو رہی ہے ایئر کنڈیشن چلا کے اسے ٹھنڈا کریں گے۔ لیکن کب کریں گے؟ کب کریں گے بتاؤ؟ جب قرآن پڑھو گے۔
آقا فرماتے ہیں وَكَثُرَ خَيْرُ وَقَلَّ شَرُّ، کثر خیر، بہت سکون آئے گا۔ میں نے کہا نا کہ صفائی کریں گے، پتائی کریں گے، گرمی کو ختم کریں گے، آگ کو بجھائیں گے، پریشانیوں کو ختم کریں گے، مصیبتوں کو ختم کریں گے، سکون اور اطمینان فرشتے لائیں گے ہمارے گھروں میں سب، جب ہم قرآن کریم کی تلاوت کریں گے۔ میرے دوستو، اگر کوئی کہتا ہے ایک پارہ پڑھو، ہم نے تو پڑھا نہیں ہے، ایک پارے میں 2 گھنٹے لگیں گے، ٹائم نہیں ہے، کھیت میں جانا ہے، بالکل غلط۔ ایک سورت پڑھو، 5 منٹ گھڑی دیکھ کر پڑھو، 2 منٹ گھڑی دیکھ کر پڑھو، 10 منٹ گھڑی دیکھ کر پڑھو، بس ایک آیت پڑھی جائے 1 آیت پڑھو، 2 آیت پڑھی جائے 2 آیت پڑھو، لیکن ضرور روز آنا تلاوت کرو۔ سمجھ میں آئی بات؟ آگے فرماتے ہیں، دیکھو کتنی خطرناک بات فرما رہے ہیں۔ ہم کس کے امتی ہیں؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں۔ قرآن کس کے پاس آیا؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا۔ اس سے پہلے کتابیں آئیں اللہ کی، سب سے بڑا معجزہ، سب سے بڑی چیز جو آئی ہے اس دنیا میں، وہ ہمارے آقا اور سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی، اس کا نام قرآن ہے۔ اور اس سے پہلے جو کتابیں آئیں دنیا میں موجود ہیں کیا؟ اور قرآن موجود ہے کہ نہیں؟ مسلمان قرآن پڑھتا نہیں، مسلمان قرآن سے محبت نہیں کرتا، مسلمان قرآن کی تلاوت نہیں کرتا، پھر قرآن کیسے دنیا میں موجود ہے؟ یہ بتاؤ مجھے، بتاؤ کیسے موجود ہے؟ آپ اگر باڑی یہاں ہیں 100 تو 99 باڑیاں ایسی ہیں جس میں قرآن نہیں تلاوت کیا جاتا، پھر قرآن ہے کیسے دنیا میں؟ مجھے بتاؤ، بات سمجھ رہے ہو میری؟ اس لیے قرآن موجود ہے کہ اللہ نے کہا ہے کہ میں قرآن اتار رہا ہوں اور میں ہی اس کی حفاظت کروں گا، میں ہی اسے دنیا میں باقی رکھوں گا۔ سبحان اللہ سے نہیں ہوگا کام۔ اگر اللہ باقی رکھ رہا ہے اور ہم قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں تو ہم بھی اللہ کے لگے لگے ہو گئے، جو اللہ کام کر رہا ہے، کاج کر رہا ہے، وہی ہم کر رہے ہیں۔ سوچو ذرا سا، آقا فرماتے ہیں البیت الذی لم یقرأ فیہ القرآن، ایسی باڑی جس میں 1 دن نہیں، 2 دن نہیں، 10 دن نہیں، مہینہ بھر نہیں، سال بھر گزر جاتا ہے، لوگ قرآن کی تلاوت نہیں کرتے۔ فرماتے ہیں حضرت الشیاطین، وہ باڑی جس میں قرآن کی تلاوت نہیں ہوتی، اس کو چاروں طرف سے ہمارے دشمن آگ شیطان ہے آگ، 1 آگ نہیں، 2 آگ نہیں، 50 آگ اس باڑی کو چاروں طرف سے گھیر لیتی ہیں۔ اور کیا ہوتا ہے آگے؟ وَتَنْكَبَتْ عَنْهُ الْمَلَائِكَةُ، اور جو اللہ کی رحمت کے فرشتے ہیں وہ بھاگ جاتے ہیں چھوڑ کے۔ اس کا پھل کیا ہے؟ آپ کریم گنج میں جو سب سے بڑا ڈاکٹر ہے، کریم گنج میں جو سب سے بڑا ہاسپٹل ہے، آپ ایک رجسٹر لے کر بیٹھ جاؤ اور 1 دن میں اگر 200 آدمی آئے ہیں تو دیکھو اس میں مسلمان کتنے ہیں اور نان مسلم کتنے ہیں۔ میں یہاں بیٹھ کر کہہ رہا ہوں آپ سے، کریم گنج کے سب سے بڑے ڈاکٹر کے ہاں رجسٹر لے کر بیٹھ جاؤ، صبح سے رات تک نام لکھو، اگر 200 آدمی آئے ہیں تو 125، 130، 140 مسلم ہوں گے اور 60 اور 70 نان مسلم ہوں گے۔ غلط نہیں کہہ رہا ہوں میں؟ یہاں کا جو جیل ہے کریم گنج کا، آپ جیل کے دروازے پر کسی دن صبح کو رجسٹر لے کر بیٹھ جاؤ، جیل میں جو لوگ بند ہوتے ہیں
وہاں ملنے کے لیے لوگ آتے ہیں ملنے کے لیے کہ نہیں؟ ہمارا بیٹا ہوگا ہم جائیں گے، ان کا بیٹا ہوگا یہ جائیں گے، آپ کا بیٹا ہوگا آپ جائیں گے۔ روزانہ ملنے والے اگر 200 آدمی آئے ہیں تو 200 میں 150 مسلم ہیں، 50 نان مسلم ہیں۔ غلط کہہ رہا ہوں؟ غلط کہہ رہا ہوں؟ پرسنٹ آپ کا 30، 35، 40، 25، 20% مسلم ہیں، لیکن جیل میں آپ کا پرسنٹ 70%، 80%، 75%۔ کسی بڑی فارمیسی میں جا کے 3 گھنٹے کے لیے بیٹھ جاؤ، 3 گھنٹے میں اگر 50 آدمی آئیں تو 30 مسلمان دوا خریدنے کے لیے آئے، 20 نان مسلم دوا خریدنے۔ کیوں؟ آقا فرماتے ہیں البیت الذی لم یقرأ فیہ القرآن حضرتہ الملائکہ۔ ہاں، حضرت الشیاطین۔ جس باڑی میں قرآن کریم کی تلاوت نہیں ہوتی وہاں دشمن، کھلا ہوا دشمن، عدو مبین، قرآن میں اللہ نے کہا ہے تمہارا کھلا دشمن شیطان ہے۔ وہ شیطان ڈھکے گا، ہمارے میں ڈھکے گا، ہمارے بچوں میں ڈھکے گا، ہمارے بزنس میں ڈھکے گا، ہماری کھیتی میں ڈھکے گا، ہمارے ماتھے میں ڈھکے گا، ہمارے دل میں ڈھکے گا۔ مصیبت مصیبت مصیبت، پریشانی۔ بات آئی سمجھ میں؟ سب کی آئی سمجھ میں؟ بتاؤ آج کے بعد قرآن کریم پڑھو گے؟ ہاتھ اٹھا کے وعدہ کرو انشاءاللہ۔ 5 منٹ پڑھو، 2 منٹ پڑھو، 10 منٹ پڑھو، جتنا ٹائم ہو، جتنا ٹائم ہو، جتنا ٹائم ہو اتنا پڑھو۔ کوئی نہیں کہتا 1 پارہ پڑھو، 5 منٹ پڑھو، دیکھو کیسی برکت ہوگی 6 مہینے کے اندر۔ 6 مہینے کے اندر دیکھو اپنی کھیتی میں، 6 مہینے کے اندر دیکھو بیماریاں ختم ہو جائیں گی، 6 مہینے کے اندر دیکھو برکتیں آ جائیں گی، 6 مہینے کے اندر دیکھو تمہاری عزت ہونے لگے گی۔ بات آئی سمجھ میں؟ جی کرو گے؟ جی